ڈیفینس پیکٹ ہونا اینڈ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ. ارے بی بی اس میں جو دنیا بھر میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر جہالت پر مبنی. تو سر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دنیا میں اس کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن یہ معاہدہ ہوا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی جس سے ہمیں اپنے بچپن میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ اس سے خبر لکھنا سیکھیں کہ کیسے وداؤٹ اپنے کسی جذبے کا اظہار کیے بغیر، اپنی کسی رائے کا اظہار کیے بغیر آپ حالات کو ایز اٹ از پیش کرتے ہیں. تو اس کی ہیڈ لائن تھی سعودی عربیہ گیٹس اے ڈیل وتھ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان. ہیڈ لائن ہی جو ہے سعودی عربیہ سائنز اے ڈیل اور اے ڈیفینس پیکٹ وتھ پاکستان. گیٹس اے ڈیل. لیکن آپ نیوکلیئر آرمڈ پاکستان یہ آپ یعنی پاکستان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور جو پہلا تاثر رائٹر نیوز ایجنسی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے وہ یہ کہ جیسے پاکستان نے اپنے تمام ایٹمی صلاحیت، قوت، اثاثے جو ہیں وہ سعودی عرب کو کہا کہ آپ ہی کے ہیں. اور دس از دا فرسٹ میسج کہ سیکورٹی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ریسورسز یوز کر سکتے ہیں. اب اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے اچانک ہو گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے دیرینہ ہیں، اتنے پرانے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر جب تحریک خلافت تھی تو اس کے بہت سارے لوگ حامی تھے، لیکن قائد اعظم جو ہیں وہ ہی واز ناٹ ان فیور آف دیٹ. تو خلافت کا خاتمہ ہی جو ہے وہ ایونچولی بہت سارے عرب ملکوں کی خود مختاری اور آزادی کا باعث بنانا. ٹھیک ہے نہیں بات. سیکنڈلی ابھی پاکستان بنا ہی نہیں تھا تو پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا قیام ہے یہ ایک بہت بڑی ایک فتنہ اور سازش ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس خطے کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور علامہ اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ مسجد قرطبہ ہو یا کیا ہو ساری کی ساری جو ہے وہ ایک اسلامی مسلم شناخت کو اجاگر کرتی ہے. میرے جیسے لوگ شاید اس کے بارے میں کوئی اتنا ایکسائٹڈ نہ محسوس کرتے ہوں گے کیونکہ میں نام نہاد لبرل ہوں، لیکن ریالٹی تو یہ ہے نا کہ یہاں پر ایک اسلامی شناخت کا جو تصور ہے وہ بہت اسٹرانگ رہا ہے ہمارے خطے میں، اور اس کی وجہ سے ہماری ایک خاص قسم کی ایسوسیشن ہے ود مڈل ایسٹ. اب اسی ریفرنس میں آپ یہ دیکھیے تو کیا عرب اسرائیل جو ایک بھی ٹینشن ہے کیا اس میں پہلی مرتبہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے یا ایک فریق کی صورت آیا ہے؟ جیسے از اٹ پاسبل کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے سعودیہ پہ جیسے ابھی؟ ارے بھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے نا اسرائیل میں باقاعدہ جو دو کولیشن پارٹنرز ہیں نیتن یاہو کے، ان کے تو پارٹیوں کے مینیفیسٹو میں شامل ہے گریٹر اسرائیل. اور گریٹر اسرائیل کا قیام کی جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ وہ نقشہ دیکھیں اور اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ کیا سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے شامل کیے گئے ہیں یا نہیں. سعودی عرب کے بھی تو سعودیہ کی سوورینٹی کو پھر خطرہ ہے کلیئرلی. سعودی عرب کے کچھ حصے ہتھیا کر گریٹر اسرائیل میں ڈالنا ہے، یہ ان کا نقشہ ہے بھائی، ان کا مینیفیسٹو ہے. سو دیر از a real threat to Saudi Arab's integrity یعنی فرام اسرائیل. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب ابھی تک اس حوالے سے مطمئن تھا لائک مینی ادر گلف کنٹریز کہ یار ہماری امریکہ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سر if I'm not wrong ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ٹائم پہلے وزٹ کیا تھا اور وزٹ بھی کیا ایم بی ایس اور ان کے اچھے تھے تعلقات. اب ان تعلقات کو جانچنے کا بھی تو ایک وقت ہوتا ہے نا. جیسے دیکھیے
پاکستان 1950 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی 1953 میں ہم جب دنیا سر جنگ میں مصروف ہوئی، دو کیمپوں میں بٹی، ایک امریکی کیمپ ہو گیا، ایک سو کالڈ کیپٹلزم اور ایک یعنی کمیونزم، ان کا بلاک بنا سوویٹ۔ تو ہم لوگوں نے ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا، حالانکہ انہوں نے ابھی اقتدار بھی نہیں سنبھالا تھا، بٹ ایز آرمی چیف وہ کمٹ کر رہا ہے کہ ہم سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوں گے۔ اب سیٹو اور سینٹو کیا تھے؟ وہ سیٹو خاص طور پر آج کا سینٹ کام تھا، آج کا مڈل ایسٹ تھا، تو اور اس کو پہلے بغداد پیکٹ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ عراق میں قائم ہوئی تھی، اس کے بعد پھر عراق میں بغاوت ہو گئی تو وہ باہر نکل آئے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس ملٹری اتحاد کا حصہ رہا۔ اس کے باوجود جب 1965 میں انڈیا نے ہمارے ساتھ جنگ ہوئی سپٹمبر کی، تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، اس معاہدے کے باوجود، اتنا پرانا جو معاہدہ تھا۔ ایک پاکستان کا اپنا ایک تجربہ ہے، اسی وجہ سے اس زمانے کے جو صدر تھے ایوب خان، انہوں نے کتاب لکھوائی تھی الطاف گوہر سے، جس کا اردو میں ترجمہ ہے ان کے عنوان کا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، فرینڈس ناٹ ماسٹرز، اس کا انگریزی کا اوریجنل۔ تو سملرلی یہ جو قطر ہے، قطر کے اندر یو ایس سینٹ کام مڈل ایسٹ سے ڈیل کرنے والی جو ان کا یعنی فوجی برانچ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور قطر کے یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پر جب سے روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روسی تیل اور گیس کی قیمتوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے خریدنے پر، تو قطر جو ہے وہ اس گیپ کو میچ کر رہا ہے بنیادی طور پر۔ سر مطلب وہ بیچ میں ایز اے میڈیٹر قطر شاید کام کر، میڈیٹر تو اور بات ہے، بنیادی جو روس کی گیس جو یورپ جاتی تھی اس کو روکنے کی وجہ سے یورپ میں گیس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرنے میں قطر نے اس خلا کو پورا کیا ہے۔ ایک حوالے سے یہ اسٹریٹجک ان کا جو ہے وہ رول ادا۔ اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ امریکہ صدر ٹرمپ ہی قطر کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ حماس کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ان کے پاس جو 48 یرغمالی رہ گئے ہیں آپ ان کو رہا کر دیں تاکہ جنگ بند ہو سکے، اور وہ مذاکرات کے لیے جو حماس کے لوگ گئے ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے، نہ اس کی مذمت ہوتی ہے، نہ اس وقت یو ایس سیٹ کام کو قوم آتا ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ریڈار وغیرہ ہیڈ کوارٹر میں سینٹ کام کے لگے ہوئے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میزائل آ رہے ہیں؟ سر جیسے کہ ریڈارز بند تھے اور انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر؟ ایسا نہیں ہوا نا۔ تو جب ایران سے آئے تھے ایک مرتبہ جب جا رہے ہوتے ہیں اسرائیل تو وہ گراتے ہیں نا راستے میں سے، تو اس وقت تو ہوش آ جاتا ہے، لیکن اسرائیل سے آنے والے جو اس کا نہیں پتا چلا، انہیں انٹرسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے ہوتے ہوئے سعودی عرب کیسے جو ہے اپنے تمام ایگز جو ہے انگریزی محاورے کے مطابق ایک ہی باسکٹ، دیٹ از IAE، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈال سکتا ہے۔ تو پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہر حوالے سے اس کو صرف ایک خاص پرزم میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں، ہاؤ مینی پاکستانیز دے ورک ہیئر دیر، اور وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یہاں پہ، اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی جو ہے تمام بدترین حالات کے باوجود ہمارے ہاں جو لوگوں میں کو فاقہ کشی اور اس کی بے روزگاری کی وجہ سے بے چینی میں جو ہے اس طرح کا ایک ہیجان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اوورسیز ہمارے جو پاکستانی بھائی اور بہن ہیں جو کہ سعودی عرب جیسے ملکوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اچھا، پھر مذہبی حوالوں سے بہرحال آپ یہ بات آپ کو یہ تسلیم کرنے میں مجبور ہیں کہ ہمارے جو مقدس ترین مقامات ہیں مکہ اور مدینہ وہ سعودی عرب میں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ٹاپ کے ملکوں میں سے جو لوگ
حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں پاکستان کا شاید یعنی کہ ٹاپ آف دا لائن ہوگا، پاکستان ہوگا، ٹرکی ہوگا اور انڈونیشیا۔ یہ 3 ملک ہیں جن میں سے سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے خالی۔ تو ہم خالی اس کو ڈیفنس کے پرسپیکٹو میں رکھ کر تو ہر ریلیجس پرسپیکٹو نا۔ اس کے علاوہ آپ یہ مت بھولیے کہ جب پاکستان کو مجبور کیا مئی 1998 میں، بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا، ہم ابھی ششوپن میں مبتلا تھے اور امریکہ ہم پہ سخت دباؤ ڈال رہا تھا، کلنٹن کے 6 سے زیادہ ٹیلی فون آئے کہ آپ جو ہے جوابی ایٹمی دھماکہ نہ کیجیے، لیکن ہم نے اسے پس سے پشت رکھتے ہوئے، اسے نظر انداز کرتے ہوئے، ہمیں they were offering money and all that but we said no۔ تو انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے، ہم نے 6 کیے۔ اس کے بعد پاکستان واز دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری ان دا ورلڈ، ہمارے اوپر جو اقتصادی پابندیاں لگی۔ اس وقت کون سا ملک تھا جس نے ہمیں سہارا دیا؟ وہ سعودی عرب تھا، جنہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو ادھار پر تیل دیا کریں گے، جو بڑی بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ کہ تیل پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آپ کو جب یاد ہوگا کہ دوسری مرتبہ جب جب یہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، تو $1.5 ارب کیش دے ٹرانسفر ٹو پاکستان کہ یار آپ اس کو خرچ کر کے اپنے کو ترقیاتی منصوبے آگے بڑھائیں۔ تو اس وقت کیا مثلا یہ کہ اس وقت تو کوئی ڈیفنس کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جب سعودی عرب یہ دیکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو رک کے نہیں دے رہا اور گریٹر اسرائیل کے جو ہیں وہ ڈیزائن بن رہے ہیں آہستہ آہستہ مسلم کنٹریز کے لیے جو ہے وہ مسلم کنٹریز چھوڑے، جی سعودی عرب کی اپنی لینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں، تو ہم صرف امریکہ پر ہی انحصار کریں کہ کیا امریکہ خالی وہ مذمتی بیان کر کے کہ جی ہم سے تو میرے ساتھ تو نیتن یاہو نے بات ہی نہیں کی تھی اور بس کر دیا اور بتا دیا۔ تو ٹرمپ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ویسے کہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتا نہیں، بٹ امریکی یہ دعویٰ کر رہے ہیں بہت سارے میڈیا کے لوگ کہ ٹرمپ واقعی ہی واز انویئر، اور اسرائیل کا یہ جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو یہ کافی یعنی کہ ہی از ایروگنٹ، اور اس نے بعد میں کہا، اس نے کہا کہ تم امریکہ کس منہ سے مجھے یہ باتیں کرتے ہو کہ میں نے کر دیا، جب تم لوگوں نے کیا پاکستان میں گھس کر، یہ تو اس کا اوپن بیان ہے نا، جب تم نے اسامہ بن لادن کو مارا تو کیا وہ مداخلت نہیں تھی ایک دوسرے ملک کی ساورنٹی کی؟ یس آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیشن، کیونکہ میری دانست میں حماس سے تعلق رکھنے والے لوگ دہشت گرد ہیں اور وہ مجھے جہاں بھی نظر آئے کہ جہاں بھی میں آپ کو مار دوں گا۔ تو وہ تو انتہائی ڈٹائی سے اس کا اعتراف کر رہا ہے، چاہے وہ جس ملک میں بھی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے اگر آپ سعودی عرب ہیں تو یو کین ٹرسٹ کہ یار اگر ہم امریکہ کل کو خدا نخواستہ ہماری طرف یعنی کہ آپ نے اس طرح جارحانہ نگاہوں سے دیکھا اسرائیل نے یا کسی اور ملک نے، تو امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قطر کے واقعے کے بعد آپ کیا سعودی عرب ہوں تو آپ کیا اس طرح کریں گے؟ obviously سر ایک دو دفعہ سوچنا ہی پڑے گا کہ قطر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے برسوں پرانے ٹائم ٹیسٹڈ تعلقات ہیں اور ہم ان کے ساتھ مصیبت کی گھڑی میں بھی کھڑے رہے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو ایک بڑی بنیادی مثال بتائی ہے، یہ آسان کام تو نہیں تھا کہ جب ہمارے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے جو کلنٹن نے لگائی تھی، اینڈ وی ور کالڈ موسٹ سینکشن کنٹری، اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ ہم سے اپنی ضرورت کا تیل ادھار لیتے ہیں۔ دس از نو جوک۔ تو اب اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار ہمارے اوپر بھی کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ اگر یہ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اور اٹس نو جوک، ان رائٹنگ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دونوں کسی بھی طرح سے وہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا۔ سر میں یہی کہہ رہی تھی کہ اسی پہ جو انٹرو میں بھی میں نے کہا کہ ایک پر اگر ہے تو دونوں پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو پاکستان تو آلریڈی آئی گیس اس کے جو دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ
آئی ایم شیور اچھی خبر نہیں ہے کہ یہ تو اب یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کہہ دی سعودی عرب کے بارے میں بھی جن لوگوں کے جارحانہ عزائم ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال میں بتایا چلا جا رہا ہوں نا, ہمارے ہاں لوگ بدقسمتی سے اسرائیل کو ہم صحیح معنوں میں اسٹڈی ہی نہیں کرتے. اچھا, ہمیں تو بس بچپن سے بتا دیا جاتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو کی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اقلیتی حکومت ہے. اس نے جن جماعتوں سے اتحاد بنا کر حکومت بنائی ہوئی ہے ان کے باقاعدہ ڈکلیئرڈ مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے اسرائیل گریٹر اسرائیل کو بنانا ہے, ببلیکل اسرائیل کو ریوائیو کرنا ہے, جو ببلیکل ٹائمز میں تھا سر. جی ہاں, اور ببلیکل اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے ان کی نگاہ میں تو اس میں عراق کے بھی بہت سارے حصے آتے ہیں اور ہمارے سعودی عرب کے بھی آتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ ان کے اوپر یہ اگر دباؤ بڑھایا جائے کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, دوستی کر لیں. کیوں بھئی, ایک طرف تو آپ کی جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی دو جماعتیں جو ہیں ان کا منشور یہ ہے, تو اس میں سعودی عرب اپنے ڈیفینس کے لیے سملرلی بہت سارے لوگ اب ہمارے ہاں جہالت کی باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان کی تو فوج ہے, ہماری پیچھے نہیں رہے گی, تو ہم تو بھیج دیں گے, لیکن ہمارے اوپر انڈیا نے حملہ کیا تو سعودی عرب کیا کر لے گا. ارے بھائی, بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے یہ محض افراد سے نہیں لڑی جاتی, اس کے لیے ہتھیار بھی درکار ہوتے ہیں, اور جدید ترین ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت ہم معاشی طور پر اس قابل نہیں ہیں کہ بہت سارے جدید ترین ہتھیار خرید سکیں. تو اگر, اور جدید زمانے میں ایٹم بم تو نہیں ہے کہ پہلے دن ہی لوگ پھینک دیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, اب ساری کی ساری دنیا میں جو وار ہے روس اور یوکرین کی دیکھیں, اور حال ہی میں جو انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے, بیسیکلی دیٹ وار واز ڈرون اس کا کی تھا, اور وہ بھی اسرائیلی ڈرونز, اور وہ ہمارے خطے میں استعمال ہوتے ہیں اسرائیلی ڈرونز انڈیا کی جانب سے, اور جبکہ اسرائیل کے وہاں پہ ٹیکنیشین بھی موجود تھے اس جنگ کے دوران ٹو گائیڈ انڈینز ہاؤ ٹو یوز اٹ. اب اتنا ایکٹیولی اسرائیل اور انڈیا کا ایک دوسرے کے ساتھ حال ہی میں جو مئی میں ثابت ہوا ہے تعلق, تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا نا. تو اسرائیلی ٹیکنالوجی سے ہی اگر اسرائیل کے جارحانہ عزائم جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کے کہ ہاں مل کے جوائنٹ مشقیں کریں, یہ وہ ابھی ایسا چلے ہمیں تو چھوڑیں. سعودی عرب میں اس وقت جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں امریکہ کی سینٹ کام فورسز کے ساتھ مل کر, آپ جائیں یو ایس سینٹ کام کی اس پہ جی ویب سائٹ پہ, لارجسٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے ٹو کاؤنٹر ڈرونز. وائی ناٹ, اگر پاکستان کو جس کو ابھی مئی میں جس میں تجربہ ہوا ہے, اگر ہم اور سعودی عرب جو ہے وہ مل کے یہ اگر ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر ڈرونز اٹیکس, تو اس میں کیا مضمون یہ کہ اٹس اے گڈ نیوز, گڈ اسٹوری ہے. تو بس سب اس کے بارے میں اگر اس کو اس طرح دیکھنا ہے, جی ایک تو سینیکل ویو ہے, کہہ رہے صاحب ہم وہ ہمارے اوپر حملہ ہو تو سعودی عرب کیا کر رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے, یہ کیا جاہلانہ بات ہے. سر ایسا تو نہیں ہے نا, خیر لوگ کیسے کہہ رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن کہ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے, کہ ہمارے ملک میں ڈویژن اتنی آتی نفرت اور عقیدت, وہ تو ہے سر. تو اگر آپ موجودہ حکومت کے مخالف ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں, میں اس حکومت کا کوئی بہت بڑا حامی نہیں ہوں, لیکن ایک ریاست ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, تو ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ہماری جو اپنی اسٹیٹ سیکورٹی ہے اور سعودی عرب کی جو اسٹیٹ سیکورٹی ہے, اور اگر اسپیکٹرم دیکھا جائے تعلقات کا تو اس کے حوالے سے اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ, اور یہ ایک دم سے نہیں ہوئی ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہیں جن کے میں نے 3-4 اچھا یہ بیک گراؤنڈ آپ نے جو 1950 سے ہی جو ہمارے تعلقات ہیں وہیں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے, بالکل, اینڈ ناؤ ویئر ان 2025, تو اس حساب سے ظاہر ایک اور اسٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. آئی تھنک کہ اس میں بہت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ جدید ترین, کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ایجوکیشن, اور ایجوکیشن میں بھی اسٹیم پر آپ کو زور دینا پڑے گا.
اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس یہ شامل ہے. تو ہماری ایک نئی نسل جو ہے وہ جدید ترین نالج کے ساتھ جو ہے وہ اس تعامل کے بندے جو ہے they can look ahead. And so you never know, شاید stability آئی جائے. Artificial intelligence and all that جو سیٹلائٹ. سر آئی ہوپ کہ کچھ آ ہی جائے پھر یوتھ کے لیے اسٹیبلٹی یہاں پر بھی جو اس وقت ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. کیا پتہ کچھ اس کے بعد ہی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں. ہوپ سو نا، یہی ہے نا. تو اب ہم خام خواہ کا کہ اگر مجھے شہباز شریف کی شکل پسند نہیں ہے اور میں صرف تحریک انصاف کا دیوانہ ہوں تو آپ بس صرف اس بات پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، کیڑے نکالنا شروع کر دوں. کچھ چیزوں کو غیر جذباتی ہو کر بھی کسی ڈسٹینس سے. اور سر کبھی کبھی صرف محب الوطنی میں ہی آپ کچھ چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اوور آل ایز اے پاکستانی آئی ایم ہیپی کہ یہ ہوا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا پی ایم ایل این سے ہیں. کنٹری کے لیے اوور آل اٹس اے گڈ تھنگ. طریقے سے سوچیں نا. ابھی مطلب کہ فرض کریں کہ ابھی اللہ میرے منہ میں خاک، یہ مئی کی جنگ جو ہے اگر طویل ہوتی اور بھارت مسلسل بمبنگ جو ہے وہ جاری رکھتا، تو آپ کے خیال میں اگر یہاں پہ خدا نخواستہ بم گرتا تو بم یہ دیکھتا کہ آپ پی ٹی آئی کی حامی ہیں یا نہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کی حامی ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتا. کیا بات ہے، ایسی ٹیکنالوجی ابھی آئی تو نہیں ہے، کیا پتہ آ جائے کچھ سال میں. یہ مسئلہ ہے. دیر آر ایشوز جہاں پہ ویئر جب تک اسٹیٹ ہے، ریاست نام کا کانسیپٹ دنیا میں موجود ہے، تو آپ کو بہت سارے امور کو ریاست کے شہری کے طور پر دیکھنا پڑتا ہے اور اس نقطہ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. اینڈ ان دس کیس ہے اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے میں تو ایبسولوٹلی جی، میں تو بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ، اٹس اے بگ اسٹوری اور اٹس این ایکسیلنٹ اسٹوری. چلیں سر، فار اے چینج ہم اچھے نوٹ پہ پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں اینڈ دین ویل کنٹینیو دا نیکسٹ ایپیسوڈ.